بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک روزمرہ کا ہمارا جملہ ہے، ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، اکثر سبھی کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، جو بھی کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، کہہ دیتے ہیں ہم۔ بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا بھلا لگتا ہے، کون کہے کہ اللہ بہتر نہیں کرتا ہے؟ ایسا بندہ جو بھی کہے گا کہ اللہ نے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ پر اعتراض ہو گیا، ایک طرح الزام ہو گیا اللہ پر کہ اللہ نے یہ کام خراب کر دیا، یہ ایسا ہو گیا۔ میں ایک تو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ جبریہ ہے، مانتے نہیں ہیں کہ عقیدہ جبریہ یہی ہے نا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جی پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، بول دیتے ہیں کہ نہیں گرتا، تو اس کا مطلب کہ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ وہ جو ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ کتنا اللہ کرتا ہے کتنا نہیں کرتا، تو وہ ایک ٹانگ اٹھا لو دوسری اٹھا لو، تو وہ جی اتنا بندہ خود مختار ہے تو اتنا بندہ مجبور محض ہے، وہ ویسے ہی ہم کر دیتے ہیں، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں بات کی بالکل بنتی، ٹوٹلی طور پر ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، یہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے لے کر محلے گلی سے لے کر باہر شہر ملک اور دوسرے ممالک تک آپ یہ سوچیں ذرا، اللہ بہتر کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہتر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، گھر سے لے لیں آپ، محلے سے لے لیں آپ، اپنے ملک سے لے لیں، جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اللہ بہتر کر رہا ہے۔ جو دوسرے ممالک میں لے لیں آپ، غریبوں پر یا چھوٹے لوگوں پر یا مسلمانوں پر جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں، غزہ میں ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، جہاں جو ہو رہا ہے اللہ بہتر کر رہا ہے، یہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات ہمیں غور کرنے کی نہیں ہے، یہ سوچنے کی نہیں ہے۔ تو میں آپ کی توجہ صرف اس بات کی طرف میں مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ تو جملے کی حد تک تو ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو ادھر بھی پاکستان میں بھی اسی طرح کے تقریباً ہو رہے ہیں حالات۔ یہ ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا پہلے ہی جماعتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جولا کے دور میں، پھر مشرف کے دور میں نون لیگ کے ساتھ، اب پاکستان تحریک انصاف، یہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، یہ بہتر ہے، یہ اگر اللہ ہی کر رہا ہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر زبان پر کوئی شکوہ لانا ہی گناہ ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے زرداری کو اس وقت مسلط کیا، پھر نواز شریف کو مسلط کیا، پھر اس کو عمران خان کو مسلط کیا، یہ مطلب آتے گئے اس طرح، تو یہ پھر جو اللہ ہی کر رہا ہے سب کچھ، تو پھر یہ مسلط کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے لفظ، بس اللہ نے دے دیا، ہم آمنا صدقنا کہہ کے قبول کر کے بس ان کے پیچھے چل پڑے، جو کچھ کہتے، کیسی بات ہے، کیسی بات ہے کہ ہم ذرا بھی اس پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں اس پر ذرا۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بندے کو شر مل جائے تو پھر وہاں بھی ہم یہ ڈنڈی مارتے ہیں، بس اللہ نے کوئی بڑی مصیبت سے بچا لیا، کسی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ تو اہل تصوف تو کہتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں آپ، ایک ہی ٹوٹی ہے دوسری نہیں ٹوٹی، اگر دونوں ٹوٹ گئیں تو پھر بھی آپ شکر کریں، آپ کے دونوں بازو تو سلامت ہیں۔ یہ ہے ہمارا تصور، اس طرح ہمیں دیتے ہیں تسلیاں۔ تو دوسرا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی بندے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، جو بندہ جس پر کو مصیبت یا پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی قرآن کے ہی خلاف ایک بات ہے، قرآن واضح الفاظ میں اس کی نفی کرتا ہے۔ تو میں یہ آپ کی طرف، اس بات کی طرف آپ کی توجہ نہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہم بڑا غلط بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا بھلا سا جملہ لگتا ہے کہ اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ بہتر کرے گا، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوں آپ، اللہ بہتر کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں بات بڑی تلخ ہے، اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی نہیں ہے،
بندے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم پر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی شر ملتا ہے ہمیں، یہ ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہوتا ہے، یہ بندوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79، اس کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں فرماتا ہے تمہیں جو بھی بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ بہتر کیا پھر کرتا ہے؟ تو اچھا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا کوئی گھر گر گیا، کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہوتے رہتے ہیں، حادثات ہوتے رہتے ہیں، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر جو اگر بہتر اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بہتر ہوتا ہے، پھر تو نقصان کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لفظ کا معنی ہی ختم ہو گیا، وجود ہی ختم ہو گیا، نقصان تو پھر کوئی چیز رہی ہی نہیں، وہ تو بہتر ہی ہوا نا۔ میرے بھائیو، اس غور کرنے کی بات ہے، پھر تو بہتر ہی ہوا نا۔ کسی کا کوئی مر گیا، کسی کے فصل تباہ ہو گئی، مکان گر گیا، یا اور جتنے بھی جو نقصانات ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، ہوتے ہیں، تو یہ تو پھر سب کچھ بہتر ہی ہو گیا، نقصان تو پھر ہوا ہی نہیں کسی کا۔ نقصان تو اللہ تو نقصان نہیں کرتا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تو بہتر کرتا ہے۔ تو پھر میرے بھائیو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بات صرف یہ ہے، ایک تو ہمارا عقیدہ جبریہ ہے جو غلط ہے، غلط کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ ہم یہ مانیں۔ دوسری کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، بندے کے معاملات میں، بندے کے کام کرنے میں اللہ مداخلت بالکل نہیں کرتا، بس یہ بات ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ساری ذرا گلا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بات میں نے آپ سے کہنی ہے۔ یہ عقیدہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا قرآن سے دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں۔ میں یہ آل عمران کی 191 نمبر آیت ہے، ما خالقتا ھذا باطلا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل نہیں پیدا کی، کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ پھر وہ بے جاد کل خیر، خیر کا سر چشمہ ہے، خیر ہی اس سے صدور ہوتا ہے۔ تو وہاں سے یہ بات، پھر بھی یہ بات ہم کہہ دیں گے جی وہ تو خیر ہی ہے نا، خیر ہی کرتا ہے، نہیں، خیر ہے بے شک اس نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی، مگر بندے کے معاملات کرنے میں وہ بندے کو آزادی دی ہوئی ہے۔ یہ عالم امر کا حکم ہے، اس وقت سے یہ آزادی ملی ہوئی ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ تقدیر ہے جو بدل نہیں سکتی، جو بدلتی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں بات نہیں بدلتا، میں اپنی بات سے نہیں مکرتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آل عمران کی 9 نمبر آیت میں یہ بات ہے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت جو ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ہمارے یہ جملے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ اس کو آپ طفل تسلیاں کہہ لیں، ان کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے بالکل، کہ اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا، یہ کر لو اللہ بہتری کر دے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا، نہیں۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہی جملے ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ بالکل بندے کے معاملات میں قطعی طور پر بھی نہیں کرتا، مداخلت نہیں کرتا۔ میں کئی سیریل اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے پیچھے کر چکا ہوں، 20-25 کے لگ بھگ، میں نے 25 اتنے کی ہیں، لاجکلی بات کی ہے، میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، بتائے ہیں کہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ جب یہ کہیں کہ اللہ مداخلت کرتا ہے تو سیدھی سی بات ایک بنتی ہے کہ پھر تو منصف نہیں ہے، جس پر دل چاہا مداخلت کر دی، جس کے نہ دل چاہا نہ کی، کسی کی کر دی کسی کی نہ کی۔ تو پھر جس بندے مداخلت کر دی تو پھر روز محشر اس بندے سے پوچھنا کیا سوال کرنا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ تو اللہ نے کیا، تو پھر بندے سے کیوں پوچھنا؟ خیر، وہ لمبی، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس جملے کے حوالے سے کہ اللہ بہتر کرے گا، بہتر کرتا ہے، تو اپنے حالات سارے دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بندے کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا۔ بس میرے بھائیوں، میں اتنی سی بات بتانا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے سنا، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔